سارے رسول علی اکبر قاتل گره خنجر مانگوس زیر کن چی سومه پی وغسی پوغه پا سلامو اسے موسے گلے سرن بیوان خوز زیر بنا غبنچی شبوتس نزوان زرد پا بلبل افزاکا اس خدا کے اس حکمت کو نہیں سمجھتے تو الگ بات ہے، لیکن دیکھیں میں کہتا ہوں، میں اپنی طرف اس بات کو لے جاتا ہوں، میری عزت اور وقار اور آبرو مندانہ مستقبل کے لیے خدا نے خود میرے لیے 1,24,000 استاد کا اہتمام کیا ہے، جس کو ہم انبیاء کہتے ہیں۔ اسی سے ایک تو خدا کی محبت کا پتہ چلتا ہے اور ایک میری اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ بچے میں بھی آپ خرچ کرتے ہیں، ایک تو آپ کو بچے کے ساتھ جو محبت کی جو نسبت ہے اس کا پتہ چلتا ہے، پھر آپ کو بچے کے مستقبل کا اس کا بھی خیال ہے۔ خدا کو بھی میرے مستقبل کا خیال ہے، خدا بھی میرے مستقبل کو تابناک درخشندہ دیکھنا چاہتا ہے، خدا مجھے باوقار دیکھنا چاہتا ہے، خدا مجھے عزت اور آبرو سے بھرا ہوا ایک انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے کیا خوبصورت اہتمام کیا ہے انبیاءوں کے ذریعے، لیکن اس وقت کی امت آپ کے سامنے ہے، قرآن میں موجود ہے، قصص الانبیاء جیسے اور بھی کتابوں میں موجود ہے کہ ان عظیم معلمین کی قدردانی نہیں کی، قدر مبش۔ حضرت نوح جیسے پیغمبر کی قدر نہیں کی، حضرت لوط جیسے پیغمبر کی قدر نہیں کی۔ آپ یہاں پہ ایک آزما لینا، جس اولاد پر ماں باپ اتنا خرچ کرتے ہیں، محبت کریں، اگر یہ اولاد قدر نہ کرے، یہ اولاد کہاں پہنچے گی جی؟ بالکل بات ایک جیسی ہے، فقط سمجھ آنے والی بات کا مسئلہ ہے، باقی بات ایک جیسی ہے۔ بچہ قدر نہ کرے استاد کی، بچہ کہیں پہنچے گا نہیں۔ اگر یہی بچہ جس معلم نے پڑھایا ہے اس کی قدر نہ کرے، خدا کی قسم بچہ کہیں نہیں پہنچنے لگا۔
اس کو باپ کی حیثیت دی ہے، جو تجھے پڑھائے وہ تیرا باپ ہے، اس کی عزت اور احترام کرو۔ جب اس ماسٹر آپ کو استاد نظر آئے اس کی عزت کرو، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ جو علم تمہیں سکھایا ہے وہ تیرے دل میں اترے، تیرے اعضاء و جواری سے وہ ظاہر ہو۔ اسی طرح خدا نے بہترین معلم بنام انبیاء بھیجے، لیکن امتوں نے قدر نہیں کی، اور آج ان کو جو سزا خدا نے دی اور آج بھی لعنت ان پر برس رہی ہے، آج بھی خدا کی نظروں میں وہ حقیر ہے، ذلیل ہے، پس ہے، قرآن میں موجود ہے۔ وجہ اپنے وقت کے معلم کی، اپنے وقت کے استاد کی عزت اور احترام نہیں، اور ہم قدر نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، زہرا کا پورا خاندان کٹ گیا، آج بھی ہمیں قدر نہیں ہے وہ قدر جو ہونی چاہیے تھی۔ معذرت چاہتا ہوں میں، ہمیں جو قدر زہرا کا پورا خاندان، یا زہرا تیری عظمت کو سلام ہو، بی بی اتنی محبت ہے ہم سے، اتنی محبت ہے تجھے انسانوں سے کہ تا امام حسن عسکری، یہ سب آپ اور میری اصلاح کے لیے تھا، تعلیم کے لیے تھا، تربیت کے لیے تھا۔ اور پھر یہ کربلا کا یہ عظیم سانحہ، یہ واقعہ، یعنی یہ برین پا آپ اور میرے لیے تھا یہ سب کچھ، لیکن ہم نے قدر نہیں کی۔ جس نے بھی علم کی قدر نہیں کی، معلم کی قدر نہیں کی، اس عظیم انقلاب کربلا کی قدر نہیں کی، شہیدان کربلا کی قدر نہیں کی، اسیران کربلا کی قدر نہیں کی، واللہ وہ قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ قدر کیا ہے؟ قدر یہ ہے کہ آپ سمجھو کہ حسین کا پیغام کیا تھا میرے لیے، مقصد شہادت ابا عبداللہ الحسین کیا تھا؟ کیا تھا بھائی میرے لیے؟ خود امام حسین کے خطبات آپ دیکھیں، خود تو سید شباب اہل الجنہ ہے، رسول اللہ نے بچپن میں سنا دیا تھا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، بڑے بھی نہیں ہوئے، ابھی تو چھوٹے چھوٹے تھے، جنت کے سرداروں کے، جنت کے جوانوں کے سردار، بتا دیا تھا الحسن والحسین امامان، یہ امام ہے کہہ دیا تھا۔ پھر یہ سارے مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ جناب واقع کربلا کیا ہے؟ یا بول میرے لیے، میرے عزیزو، ہم قدر کریں، کوئی چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں نا جی اس معاشرے کے اندر، کوئی اچھا سا، کوئی معاشرے کے فلاح بہبود کے لیے کوئی جڑ بجلی کر لگا دیا، کوئی پانی کا انتظام کر دیا، کوئی سڑک بنا ڈالی، ہم بڑے قدر کرتے ہیں، لیکن جناب اس نے ہمارے لیے کام کیا ہے، اور جس کا پورا خاندان کٹ گیا ہو آپ اور میرے لیے، اس کی قدر یہ ہے کہ اس کی ہر چیز میں اطاعت کی جائے، اس کی قدر یہ ہے کہ کہیں پہ بھی کسی شے میں ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ سلمان تیری عقل کو سلام، قدر کی کہ خدا نے ایسے ہستیاں دی ہیں، سلمان نے قدر کی، ابو ذر و مقداد نے قدر کی اس چیز کی، واللہ ان کے معرفت رسول اللہ، معرفت امیر المؤمنین، معرفت جناب سیدہ، معرفت حسن حسین، اور معرفت بعد کے ائمہ کے ہونے کے بعد سلمان فارسی وہ انسان ہے کہ جس کے نہ زبان سے کوئی گناہ ہوا نہ ہاتھ سے کوئی گناہ ہوا۔ جب سلمان نے قدر کی کہ سارے علم کے سمندر میرے استاد بن گئے، خدا نے بھی سلمان کو وہ مقام دیا کہ رسول نے فرمایا یہ سلمان فارسی نہیں ہے، سلمان محمدی ہے۔ نسبت پر تو سجو، نسبت پہ آئیو، نسبت تو دیکھیں، کہا یہ سلمان فارسی نہیں، سلمان محمدی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کیا فرمایا، السلمان منا اہل البیت۔ اہل البیت کون ہیں؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت میں شامل ہونا آسان ہے۔ بس ایسے روایتیں ہیں جہاں پہ اہل بیت نے فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہو، مثلا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے ہم میں سے نہیں ہے۔ ملاوٹ کریں گے آپ، اصل چیز نقلی چیز، جس طرح دودھ اور پانی ہے جی، اب پتہ نہیں کس کس چیز کو کس کس چیز میں مکس کیا جاتا ہے۔ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے،
جھوٹ بولے ہم میں سے نہیں ہے، دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے، خائن ہو ہم میں سے نہیں ہے، ظالم ہو ہم میں سے نہیں ہے، یہ روایتیں موجود ہے، اور ہم ان تمام چیزوں میں مبتلا ہیں۔ سب اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ بابا گناہوں کو اس طرح چھوڑنا پڑے گا جس طرح چھوڑنے کا حق ہے اگر آل محمد میں شامل ہونا چاہتے۔ ظلم کو چھوڑ دو، زیادتی کو چھوڑ دو، غرور چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، انا پرستی چھوڑ دو، دنیا پرستی چھوڑ دو، حب دنیا چھوڑ دو۔ ان کو چھوڑنا پڑے گا میرا عزیزو، ان کو چھوڑے بغیر آل محمد جیسے ہستیوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تمام نیکیوں کا مرکز کیا تھے؟ محمد اور آل محمد، یہ معیار ہے۔ آپ کے اندر نیکی سرایت کر جائے دل و دماغ میں تو بہت سارے نیکیاں خود بخود آ جاتی ہیں آپ کی طرف۔ اسی طرح گناہ جو، اگر گناہ کا آپ کے اندر وہ مقناطیس ہونا چاہیے، ایک گناہ آپ کریں گے وہ مقناطیسی طاقت جو ہے تمام گناہوں کو کھینچ کے لائے گی۔ حب دنیا آ جائے پھر تمام گناہ اس کے لیے آسان ہے، اگر محبت دنیا دل میں آ جائے۔ خدا اسے ہمیں محفوظ رکھے، اسے بچا کے رکھے، ہمیں آخرت کی محبت دے دے پروردگارا، ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کر دے پروردگارا۔ کیوں؟ موت بالکل میرے پیچھے سب سے زیادہ نزدیک پتہ کون ہے؟ موت ہے۔ علی فرماتے ہیں اچانک آنے والی موت سے ڈرو، اور آج کل کا دور کیا ہے جی؟ ایسے ہی ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا شاید آج سے 50 60 70 80 سال پہلے، لوگ آرام سے 70 80 90 سال زندگی کرتے تھے۔ کیوں آخرت کو نہیں بناتے جہاں پہ آپ نے جانا ہے؟ کیوں ادھر کے گھر کو نہیں بناتے جہاں آپ نے جانا ہے؟ کب خدا نے کہا کہ موت بوڑھوں کے لیے؟ کب خدا نے کہا کہ موت بیماروں کے لیے؟ خدا نے کہا بس موت رکھا ہے، خدا نے کہا موت رکھا ہے میں نے، وہ کسی کو بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی آ سکتی۔ یہ نیند جو ہے وہ موت کا بھائی ہے، النوم اخل موت، یعنی نوم، نیند جو ہے نا بھائی ہے اس کا۔ آپ ڈیلی ایک دفعہ موت سے گزرتے ہیں، اور خدا کا شکر کرو جب صبح آنکھ کھلے، واللہ بخدا صبح اگر آنکھ کھلے نا تو شکر کرو کہ پروردگار آج بھی تو نے مجھے زندہ رکھا ہے۔ علی نے فرمایا ایک دفعہ مجھے امید ہو گئی کہ کل میں زندہ رہوں گا۔ علی فرما رہے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ میں کل زندہ رہوں گا۔ کب؟ جب رسول نے فرمایا تھا علی میرے بستر پر سو جا، کل یہ امانتیں دے کر واپس آ جانا۔ جن ہمارا پتہ سوچے گا سنچی زندہ کھڑے نہیں سوچتے یار میرا علی نے کہا کہ اچانک آنے والی موت سے ڈرو کہ پھر توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر تجھے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں متوجہ نہیں ہم؟ تو جب آپ اپنے بچے کے اس مستقبل پر توجہ دیتے ہیں تو اس مستقبل کو جو حقیقی مستقبل دیر والا توجہ بھی صحیح ہے، اس کی طرف ضرور توجہ دو۔ شاید میں نے ایک دو دفعہ اشارہ بھی کیا، کہا بھی ہے، پھر کہوں 7 سال کے بعد اپنے بچے کو ہر حال میں نمازی بناؤ، یہ اس مستقبل کے لیے ہے۔ 7 سال کے بعد آپ یہ بچے آپ لوگ پھنس گئے ہیں، 7 سال کے بعد آپ لوگ اب آپ کے والدین آپ کو بے نمازی نہیں رہنے دے گا انشاءاللہ۔ نماز یہ کس کے لیے؟ یہ بھی توجہ چاہیے نا جی۔ آپ فقط پڑھائی اسکول کالج یہاں پہ توجہ دے رہے ہیں، لیکن بچے کے روحانی معنوی یہ تربیت کہاں جائے گی؟ جو میرے منگے میجو یہ ہم نہیں کر سکتے بھائی، ہم نے تو یہاں سے بولنا، باقی گھر ہر بندے کا اپنا اپنا گھر ہے، اپنا اپنا ماحول ہے، اس میں تو ہر مولوی گھس کے تو تبلیغ نہیں کر سکتا۔ سلام درود اے خاندان زہرا، استاد دیا ہمیں اہل بیت کے نام پہ، سب سے پہلے ان علم پر عمل کرنے والے خود ان کی ذات ہے، پھر ہمیں پڑھایا۔ یہ مسلموں جناب سیدہ ایمانی تھی معلمہ، پہلے پردہ کیا پھر پردہ سکھا رہی ہے۔ معلمہ جناب زینب ہے نا، سب سے زیادہ فکر بھائی شہید ہوا ہے، بھائی حسین جیسے، عباس جیسے، بھانجے شہید ہوئے ہیں، بھتیجے شہید ہوئے ہیں، بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا دکھ ہے، درد ہے، کتنی بڑی اذیت ہے۔ اس تمام کے باوجود اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ فکر یہ تھی جناب زینب کی کہ میرے سر سے چادر نہ اترے۔ دربار یزید پہ پہنچ کے نا کیا کہا کہ بابا
کہہ رہے کہ دربار میں داخل ہو جاؤ، ہمیں حکم آ گیا ہے، لیکن بابا شرم آتی، میرے سر پہ چادر نہیں ہے بابا، شام سے منگاتا ہوں گوستوں تو دربار ہی ایسی۔ او غیرت مندو، او عباس کے ماننے والوں، اہل بیت کے ماننے والوں، اے کربلا کے، ہماری ہی ماں بہنوں کے سروں پہ اب چادر نہیں ہے۔ یہ جو چادر لی ہوئی نا، یہ چادر نہیں ہے، چادر اسے کہتے ہیں جہاں بال نظر نہ آئے۔ اللہ، تو ہمیں جس نے پڑھایا نا یہ اہل بیت ہے، الحمدللہ، یہ ہمارے معلم ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، یہ ہمارے ٹیچر ہیں حقیقت میں، ان کی قدر کرو۔ اس قدر جناب علی اکبر نے کی کہ علی اکبر کے اس دامن پہ خدا کے معاصر کا دھبا بھی نہیں، گناہ کے ایک داغ بھی نہیں۔ یہ ہے اصل جوانی۔ میرے ان جو بھائی ہیں نا، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان بھائیوں کو جنہوں نے اپنی جوانی کو گناہوں سے پاک رکھا۔ بابا مجھے بھی اذن جہاد دے۔ جب اصرار بڑا تو فرمایا بیٹا علی اکبر، میں نے نانا سے سنا ہے ماں کا حق زیادہ ہے، جا میرے لال اپنی ماں سے اجازت لے کے۔ جناب علی اکبر ماں کی خدمت میں پہنچے، عرض کیا ماں میرا بابا تنہا رہ گیا ہے، ماں اب میرے بابا کا کوئی مددگار نہیں۔ پردیس میں دشمنوں کے نرغے میں ماں بوڑھی ہے اور جوان بیٹا موت کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ماں سے پوچھو کہ جوان بیٹے کی موت کیا ہوتی ہے، عزادار ہو۔ ماں تھوڑی دیر کے لیے رک گئی۔ جب جناب ام لیلہ رک گئی تو علی اکبر نے ایک سوال کیا، ماں مجھے اتنا بتا دے، کل حس کے میدان محشر انہوں جناب زہرا سے زترک لے ام لیلہ یہ حسین پر سے کیا اکبر عزیز، ماں تو بتا کیا جواب دے۔ سینے سے لگا اجازت دی، پھپھیوں سے بھی اجازت لی، سب سے ودا کیا۔ مختصر عرض کرو، سب سے ودا کرنے کے بعد علی اکبر خیمے سے باہر نکلے، بابا کی خدمت میں پہنچے، فرمایا بابا میں اجازت لے کے آیا ہوں ماں سے، پھپھیوں سے، بہنوں سے، بابا مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ جوان بیٹا بوڑھے باپ سے موت کی اجازت مانگ رہا ہے۔ جناب علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، مقتل کی طرف روانہ کیا۔ الوداع الوداع، اکبر جا رہا ہے مقتل کی طرف۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد اکبر نے گھوڑے کو روکا اور پیچھے مڑ کے دیکھا۔ کیا دیکھا کہ حسین پیچھے پیچھے آ رہے۔ بابا کیا بلا شاخ سے دیت، بابا کیا بلا شاخ پتھوا منگیم بو۔ جناب علی اکبر سے سوال بلو بابا یا مرزا چار شخص سے دیت بلو بابا جواب امام ذکر سے بیلو میگیوت اکبر کیا اشکال جوان بوئے سے نئے بتائیے گا لیگی بیوت اکبر کانا جوان بویت سونر کانا خبر کے پاس ارگس پی اتل اچھی کو سویت پو تیرا جوان بیٹا ہوتا اکبر تجھے پتا چلتا کہ بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ پھر کیا فرمایا اکبر بار بار مجھے دیکھتے رہنا اکبر، بار بار لوگ سے غلط تیشوں سے لگی مگی ہوتا اکبر۔ مقتل میں پہنچے جس کے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہو، کبھی دائیں طرف حملہ کبھی بائیں طرف حملہ، جس طرف بھی حملہ کرے آواز آتی تھی الامان الامان۔ بڑی دیر تک حسین اپنے جوان لال کی جنگ دیکھتے رہے۔
یکایک حسین کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کاش میرا اکبر زندہ واپس آ جائے، اے کاش کہ میں اکبر کو زندہ دیکھ لوں۔ دعا کر سکتے تھے، امام ہے، لیکن ماں کی دعا کی تاثیر بتانا مقصود تھا۔ خیمے میں گئے، ام لیلا سے فرمائے، ام لیلا نانا سے سنا ہے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا کر میرا اکبر واپس آئے۔ کیسی دعا کی ہوگی ماں نے؟ خیمے میں ہے، سر سے چادر اتار کے پھینک دی، پھینک کے کہا خدایا تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ، حسین کے صبر کا واسطہ، ایک دفعہ پھر اکبر ملا دے حسین سے۔ ماں کی دعا قبول ہوئی اور اکبر زندہ واپس آئے۔ نہیں کہا بابا میں تھک گیا ہوں، نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، بابا پیاس نے مار دیا ہے، بابا پیاس نے مار دیا، آیا ایک قطرہ پانی مل سکتا ہے بابا؟ یہاں پہ دو روایت ہے، ایک دفعہ امام نے اپنے انگوٹھی علی اکبر کے زبان میں رکھی، دوسری یہ کہ اپنی زبان اکبر کے منہ میں رکھ دی۔ جیسے اپنی زبان اکبر کے منہ میں رکھی، اکبر نے فوراً کھینچ کے کہا بابا بابا معاف کرنا، تو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے بابا، اے بابا تو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے بابا، مجھے معاف کر دے بابا۔ عزادارو امام نے فرمایا، او میرے لال میں تجھے پانی نہ دے سکا، لیکن ساقی حوض کوثر آب کوثر لے کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ بس آخری جملہ کہوں، اکبر دوبارہ مقتل میں گئے، وہ وقت بھی آیا جب شبیہ پیغمبر زی پہ سنبھل نہ سکا، کربلا کی زمین پہ آیا، آواز دی السلام علیک یا بتا، اور میرے بابا میرا آخری سلام قبول کر، بابا پریشان نہ ہونا، ساقی حوض کوثر نے مجھے آب کوثر پلا دیا بابا۔ عزادارو حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ جوان بیٹا، سینے پہ برچی ہے، دم نکل رہا ہے، علی اکبر کے لاش پہ اپنے آپ کو گرایا، علی اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھ کے فرمایا الدنیا بعدک العفا، او میرے لال اکبر تیرے بعد دنیا کی زندگی ختم ہو گئی۔ انا للہ و یا بابا شغلہ سے آدھا دے یت یارے دیدارا تالا آدھا دے یت یارے دیدارا تالا، شہروں نے ظلم جانا مظلوم ماں، شہروں نے ظلم جانا مظلوم ماں، رونا تو یدبیر تو مولا نے سالا، رونا تو یدبیر تو مولا نے سالا، رونا تو یدبیر تو مولا نے سالا، رونا تو یدبیر تو مولا نے سالا۔